دریائے سوات میں طغیانی سیلابی ریلا خواتین اور بچوں سمیت 6 افراد کو بہا لے گیا۔ 2 بچوں سمیت 5 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ فضا گٹ، بائی پاس، مانیار اور خواجہ خیلہ کے مقام پر امدادی کارروائیاں جاری۔ 3 مختلف مقامات پر 32 افراد سیلابی ریلے میں پھنسے تھے، 23 کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے مزید 4 افراد کی تلاش جاری۔ لوئے ڈیل کی منڈا برساتی ندی میں پھنسے شخص کو ریسکیو کر لیا گیا۔ دریائے چترال میں پانی کا بہاؤ بڑھنے سے اپر چترال کے گاؤں جنالی کوچ میں باغات اور زمین کی کٹائی جاری۔ ایئرپورٹ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ملک کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش، حادثات میں مزید 4 افراد جاں بحق۔ پتوکی میں دیوار گرنے سے 2 بچے جان سے گئے۔ رینالہ خرد میں پانی سے ماں بیٹے کی لاشیں ملی۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ صبح سویرے گجرانوالہ، گجرات، وزیرآباد، نصیر آباد اور بٹگرام میں بادل برسے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، گلی محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے، گھٹنوں پانی جمع ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پھر بادل برس پڑے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، مختلف مقامات پر تیز ہواؤں کے باعث درخت گر گئے۔ حیدرآباد میں بھی وقفے سے بارش، سکھر کے متعدد علاقے کیچڑ اور پانی میں ڈوب گئے، بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آن بوتھ سائڈز آف دا آئل بجٹ کی موجودہ فارم میں تکمیل کرنے میں بھرپور حصہ لیا گیا۔ جہاں حکومتی اراکین اور کولیشن پارٹنرز نے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا، وہیں حزب اختلاف کے دوستوں نے بھی بڑے مدبرانہ انداز میں رہنمائی فرمائی۔ قومی اسمبلی میں مالی سال 2023-24 اور 2024-25 کی 712 ارب 41 کروڑ کی سپلیمنٹری گرانٹس منظور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے کھل کر بجٹ پر تجاویز دی۔ ضمنی گرانٹس کی منظوری کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر کے شدید نعرے لگائے۔ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کیس کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا 11 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس صلاح الدین نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا، کہا گزشتہ روز وکیل حامد خان کے ریمارکس پر دکھ ہوا، ججوں پر جانبداری کے الزام سے تکلیف ہوئی۔ حامد خان نے کہا، میں آپ کے اقدام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بینچ کا حامد خان پر برہمی کا اظہار۔ حامد خان نے 10 رکنی بینچ پر بھی اعتراض اٹھا دیا، آئینی بینچ نے اعتراض مسترد کر دیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، عزت سے ہی عزت ملتی ہے، آج آپ کی عزت سپریم کورٹ کی وجہ سے ہی ہے۔ حامد خان نے کہا، آپ غصے میں ہیں، کیس نہ سنیں۔ جسٹس جمال بولے، میں جانتا ہوں کیس کیسے کام کرنا ہے، آپ اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ والدہ کی فاتحہ چھوڑ کر ادارے کے لیے آیا ہوں، آپ مذاق کر رہے ہیں۔ باصلاحیت، شفاف اور خدمت کے جذبے سے سرشار بیوروکریسی ریاستی نظم و نسق کے لیے ناگزیر ہے۔ نوجوان افسر دیانتداری، مہارت اور حب الوطنی کے اعلیٰ ترین معیار اپناتے ہوئے فرائض انجام دیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سول سروسز اکیڈمی کے 52ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران سے گفتگو، پاک فوج کے زمانۂ امن اور دیگر حوالوں سے امور پر بات چیت۔ اداروں کو مستحکم کرنے اور سول ملٹری قیادت کے درمیان بہتر ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ قومی سیکیورٹی سمیت داخلی اور بیرونی چیلنجز پر اظہار خیال کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مسلح افواج کے متحرک کردار پر بھی روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا فون۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں امریکی کردار پر شکریہ ادا کیا۔ ایران اسرائیل جنگ بندی پر صدر ٹرمپ کی قیادت کی تعریف کی۔ دونوں کے درمیان پاک امریکہ تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان پائیدار امن کے لیے مل کر کام کرنا اہم ہے۔ پاک بھارت کے بعد ایران اسرائیل جنگ بندی پر امریکی صدر کا متاثر کن کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امید ہے ڈونلڈ ٹرمپ غزہ میں بھی جنگ بندی کرائیں گے۔ قیام امن کے لیے امریکی صدر کے زبردست اقدامات کو سراہتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستان ہمیشہ سے کشمیر سمیت دیگر تنازعات مذاکرات سے حل کرنے کا خواہاں ہے، امن کے لیے اٹھائے جانے والے ہر قدم کا خیر مقدم کرتا ہے۔ نیٹلی بیکر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا، کہا پاکستان ہمارا ہم دوست ملک ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔
سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس، رواں سال بڑی تعداد میں ای وی اور ہائیبرڈز لانے کا فیصلہ۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی کا ٹرانسپورٹ نظام مکمل ای وی بسوں پر منتقل کرنے جا رہے ہیں، پہلی بار ڈبل ڈیکر بسیں بھی متعارف کرانے جا رہے ہیں۔ ریڈ لائن، یلو لائن BRT شہریوں کے لیے انقلابی تبدیلی ثابت ہوں گی۔ اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ازبیکستان کے سفیر کی ملاقات۔ گورنر سندھ نے کہا ازبک سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، سرمایہ کاروں کو ہر ممکن مدد، تعاون اور معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ ازبک سفیر نے گورنر ہاؤس میں IT کلاسز، امید کی گھنٹی اور راشن مہم کی تعریف کی۔